جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے، چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب محسب کی رات آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو رکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردار سرمنڈی، کیا تو نے یوم نحر کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، چل کوچ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکے سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی، یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑھاؤ کے بعد اتر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1561۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور کچھ نے صرف حج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ نے عمرہ بھی شریک کر لیا۔ پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1562۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے علی بن حسین حضرت زین العابدین نے، اور ان سے مروان بن حکم نے بیان کیا کہ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرہ و حجہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1563۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ چوتھی کی صبح کو احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ رضی اللہ عنہم پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1564۔ محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قیس بن مسلم نے، ان سے طارق بن شہاب نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے حاضر ہوا تو آپ نے مجھ کو عمرے کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1565۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، دوسری سند
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبید بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیسدار چیز کا استعمال کرنا کی ہے، اور اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1566۔ ابو جمرہ نصر بن عمران الزبعی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے یہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کیا تھا، یعنی مال کس بات پر دینے کے لیے کہا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1567۔ ابو شہاب نے کہا کہ میں تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کے یوم ترویہ سے 3 دن پہلے مکہ پہنچا۔ اس پر مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا اب تمہارا حج مکی ہوگا۔ میں عطا بن ابی رباح کی خدمت میں حاضر ہوا یہی پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لائے تھے، یعنی حجۃ الوداع۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے صرف مفرد حج کا احرام باندھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عمرے کا احرام باندھ لو اور بیت اللہ کے طواف اور صفا و مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو اور بال ترشوا لو۔ یوم ترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم ترویہ میں مکے سے حج کا احرام باندھو، اور اس طرح اپنے حج مفرد کو جس کی تم نے پہلے نیت کی تھی اب اسے تمتع بنا لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم اسے تمتع کیسے بنا سکتے ہیں، ہم تو حج کا احرام باندھ چکے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو خود میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، اب میرے لیے کوئی چیز اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک میرے قربانی کے جانوروں کی قربانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ابو شہاب کی اس حدیث کے سوا اور کوئی مرفوع حدیث مروی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1568۔ حجاج بن محمد اور نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن مسیب نے، کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عصفان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ دیکھ کر علی نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1569۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو ہم نے حج کی لبیک پکاری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اسے عمرہ بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1570۔ حمام بن یحییٰ نے قتادہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مطرف نے عمران بن حسین سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے تمتع کیا تھا اور خود قرآن میں تمتع کا حکم نازل ہوا تھا،
اب ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1571۔ عثمان بن غیاث نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حج میں تمتع کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مہاجرین، انصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور ہم سب نے احرام باندھا تھا۔ جب ہم مکہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے احرام کو حج اور عمرہ دونوں کے لیے کر لو، لیکن جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہیں وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر لی تو اپنا احرام کھول ڈالا، اور ہم اپنی بیویوں کے پاس گئے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ لے، یعنی قربانی نہ ہو لے۔ ہمیں جنہوں نے ہدی ساتھ نہیں لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں تاریخ کی شام کو حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھ لیں۔ پھر جب ہم مناسک حج سے فارغ ہو گئے تو ہم نے آ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر ہمارا حج پورا ہو گیا اور اب قربانی ہم پر لازم ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جسے قربانی کا جانور میسر ہو تو وہ قربانی کرے، اور اگر کسی کو قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج میں اور 7 دن گھر واپس ہونے پر رکھے۔ قربانی میں بکری بھی کافی ہے، تو لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں ایک ساتھ ادا کیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے تمام لوگوں کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ البتہ مکے کے باشندوں کا اس سے استثناء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد الحرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں۔ اور حج کے جن مہینوں کا قرآن میں ذکر ہے وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہیں۔ ان مہینوں میں جو کوئی بھی تمتع کرے وہ یا قربانی دے یا اگر مقدور نہ ہو تو روزے رکھے۔ اور رفث کا معانی جمع یا فحش باتیں، اور فسوق، گناہ اور جدال، لوگوں سے جھگڑنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1572۔ ایوب سختیانی نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حرم کی سرحد کے قریب پہنچتے تو تلبیہ کہنا بند کر دیتے، رات ذی طوا میں گزارتے، صبح کی نماز وہیں پڑھتے اور غسل کرتے، پھر مکے میں داخل ہوتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1573۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طوا میں رات گزاری، پھر جب صبح ہوئی تو آپ مکے میں داخل ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1574۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلند گھاٹی یعنی جنت المعلیٰ کی طرف سے داخل ہوتے اور نکلتے ثنیہ سفلی کی طرف سے یعنی نیچے کی گھاٹی باب شبیکہ کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1575۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ علیہ یعنی مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بطحہ میں ہے، اور ثنیہ سفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1576۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اوپر کی بلند جانب سے شہر کے اندر داخل ہوئے اور مکے سے واپس جب گئے تو نیچے کی طرف سے نکل گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1577۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا،
ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شہر میں کدا کی طرف سے داخل ہوئے اور کدا کی طرف سے نکلے جو مکے کے بلند جانب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1578۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے وقت مکے کے بالائی علاقے کدا سے داخل ہوئے۔ ہشام نے بیان کیا کہ عروہ اگرچہ کدا اور کدا دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے لیکن اکثر کدا سے داخل ہوتے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1579۔ عروہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے کے بالائی علاقے کدا کی طرف سے داخل ہوتے لیکن عروہ اکثر کدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1580۔ ہشام نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کدا سے داخل ہوتے تھے۔ عروہ خود اگرچہ دونوں طرف سے کدا اور کدا داخل ہوتے لیکن اکثر آپ کدا کی طرف سے داخل ہوتے تھے کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر سے قریب تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ کدا اور کدا دو مقامات کے نام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1581۔ عمرو بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کاندھے پر ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ آپ کہنے لگے میرا تہبند دے دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط باندھ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1582۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبے کی تعمیر کی تو بنیاد ابراہیم کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سچی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے متصل جو دیواروں کے کونے ہیں ان کو نہیں چومتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیمی بنیادوں پر پورا نہ ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1583۔ اشعث نے بیان کیا، ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حتیم بھی بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ پھر لوگوں نے اسے کعبے میں کیوں نہیں شامل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچ کی کمی پڑ گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں اونچا بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری قوم ہی نے کیا تاکہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کی جاہلیت کا زمانہ تازہ نہ ہوتا اور مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے تو اس حتیم کو بھی میں کعبے میں شامل کر دیتا اور کعبے کا دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1584۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا
تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا، کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی ہے، اس میں ایک دروازہ اور اس دروازے کے مقابل رکھتا۔ ابو معاویہ نے کہا، ہم سے ہشام نے بیان کیا، حدیث میں خلف سے دروازہ مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1585۔ یزید بن رومان نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرانے کا حکم دے دیتا، تاکہ نئی تعمیر میں اس حصے کو بھی داخل کر دوں جو اس سے باہر رہ گیا ہے، اور اس کی کرسی زمین کے برابر کر دوں، اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک مشرق اور ایک مغرب میں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر اس کی تعمیر ہو جاتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا کعبے کو گرانے سے یہی مقصد تھا۔ یزید نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے گرایا تھا اور اس کی نئی تعمیر کر کے حتیم کو اس کے اندر کر دیا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے پائے بھی دیکھے جو اونٹ کی کوہان کی طرح تھے۔ جریر بن حازم نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی جگہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی دکھاتا ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ حتیم میں گیا اور آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ جریر نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جگہ حتیم میں سے 6 ہاتھ ہوگی یا ایسی ہی کچھ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1586۔ جریر بن عبد الحمید نے منصور سے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکے کو حرمت والا بنایا ہے، یعنی عزت دی ہے، پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جا سکتے، یہاں کے شکار بھی نہیں ہنکائے جا سکتے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1587۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں علی بن حسین نے، انہیں عمر بن عثمان نے اور انہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکے میں کیا اپنے گھر میں قیام فرمائیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے محلہ یا مکان چھوڑا ہی کب ہے، سب بیچ کھوچ کر برابر کر دیے۔ عقیل اور طالب ابو طالب کے وارث ہوئے تھے۔ جعفر اور علی رضی اللہ عنہ کو وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا، کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور عقیل ابتدا میں اور طالب اسلام نہیں لائے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ ابن شہاب نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے دلیل لیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1588۔ ظاہری نے کہا کہ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منا سے لوٹتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر مکے آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ کل انشاءاللہ ہمارا قیام اسی خیف بنی کنانہ یعنی محصب میں ہوگا جہاں قریش نے کفر پر اڑے رہنے کی قسم کھائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1589۔ ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 11ویں کی صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے تو یہ فرمایا تھا کہ کل ہم خیف بنی کنانہ میں قیام کریں گے جہاں قریش نے کفر کی حمایت کی قسم کھائی تھی۔ آپ کی مراد محصب سے تھی، کیونکہ یہیں قریش اور کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یا راوی نے بنو المطلب کہا کے خلاف حلف اٹھایا تھا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں ان کے ہاں بیاہ شادی نہ کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے۔
اور سلامہ بن روح نے عقیل اور یحییٰ بن ضحاک سے روایت کیا، ان سے امام اوزائی نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے اپنی روایت میں بنو ہاشم اور بنو المطلب کہا۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بنو المطلب زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1590۔ زیادہ بن سعد نے بیان کیا، ان سے زاہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1591۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن ابی حفصہ نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ ہی کے دن جاہلیت میں کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان فرض کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اب جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1592۔ ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے حجاج بن حجاج اسلمی نے، ان سے قتادہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن ابی عتبہ کے ساتھ اس حدیث کو ابان اور عمران نے قتادہ سے روایت کیا اور عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے یوں بیان کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ امام بخاری نے کہا کہ پہلی روایت زیادہ راویوں نے بیان کی ہے اور قتادہ نے عبداللہ بن عتبہ سے سنا اور عبداللہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1593۔ ابو وائل نے بیان کیا، کہا کہ میں شیبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند اور ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے واصل سے بیان کیا اور ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا تو شیبہ نے فرمایا کہ اسی جگہ بیٹھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر جتنا سونا چاندی ہے اسے نہ چھوڑوں جسے زمانہ جاہلیت میں کفار نے جمع کیا تھا، بلکہ سب کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں، اسی لیے میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1594۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1595۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1596۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں عابس نے، انہیں ربیعہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1597۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید
اور بلال و عثمان بن ابی طلحہ چاروں خانہ کعبہ کے اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب دروازہ کھولا تو میں پہلا شخص تھا جو اندر گیا۔ میری ملاقات بلال سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہاں، دونوں یمنی ستونوں کے درمیان آپ نے نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1598۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کعبے کے اندر داخل ہوتے تو سامنے کی طرف چلتے اور دروازہ پیٹھ کی طرف چھوڑ دیتے۔ آپ اسی طرح چلتے رہتے اور جب سامنے کی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی تو نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں نماز پڑھی تھی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، کعبے میں جس جگہ بھی کوئی چاہے نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1599۔ اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی اوفا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1600۔